بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات، آج اگست کی 11 تاریخ ہے اور آج کے یہ لیکچر ان تمام اسٹوڈنٹس کو جو اس ٹائم پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس کی پریپریشن کر رہے ہیں بہت ہی مدد دے گا۔ اس کے علاوہ وہ تمام اسٹوڈنٹ جو CSS کی تیاری کر رہے ہیں اسپیشلی انٹرویو کے لیے اور PCS کے انٹرویو کی پریپریشن کر رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس لیکچر کو غور سے سنیں۔ تمام پریویس جتنے میں نے لیکچر ریکارڈ کیے ہیں، میری ویڈیوز ہیں، لیکچرز ہیں، اس ساری کی ساری انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دیں گی۔ چلتے ہیں آج کے فرسٹ کویشچن کی جانب۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کس چیز پر لکھی گئی تھی؟ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت لکھی گئی تھی کھجور کے پتوں پر۔ کھجور کے پتوں پر۔ قرآن مجید میں آخرت کے بارے میں کتنی آیات ہیں؟ قرآن مجید میں آخرت کے بارے میں 200 آیات ہیں۔ قرآن مجید میں تقابل کے طور پر دنیا اور آخرت کا ذکر کتنے مقامات پر آیا ہے؟ 20 مقامات پر۔ قرآن مجید کی کس صورت میں زیادہ احکامات نازل ہوئی ہے؟ سب سے زیادہ احکامات قرآن مجید میں جس صورت میں نازل ہوئی ہے اس صورت کا نام ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ۔ قرآن مجید کے بعد افضل ترین کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید کے بعد افضل ترین کتاب صحیح بخاری ہے، جو کہ احادیث کی کتاب ہے۔ کون سا مغل بادشاہ قرآن مجید کے نسخے لکھ کر روزی کماتا تھا؟ آنسر ہے اورنگزیب، عالمگیر۔ اگر انٹرویور آپ سے پوچھ لے کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آخری الہامی کتاب ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں، تو آپ نے جو آنسر دینا ہے وہ بتانی ہے ان کو۔ پہلی خصوصیت ہے کہ محفوظ کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ انقلابی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ ماضی میں انبیاء کرام پر لگائے گئے الزامات کی تردید کرنے والی کتاب ہے۔ افضل ترین کتاب ہے، شب قدر میں نازل ہوئی، آسمانی کتاب ہے، مجموعہ ہدایت ہے، اور تلاوت قرآن مجید بہت ثواب کا موجب ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ چیدہ خصوصیات میں نے آپ کو گنوائی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو ہاشم سے تھا۔ قریش کے قبیلہ بنو ہاشم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام بتائیے۔ اصلی نام آپ کا عمران تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا سید الشہداء ہیں؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل عبادت کی غرض سے کہاں پناہ گزین تھے؟ غار حرا میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوے میں شہید ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں۔ حجر اسود سے کیا معنی مراد لیے جاتے ہیں؟ حجر اسود کے معنی ہیں سیاہ پتھر۔ سیاہ پتھر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بتائیے۔ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ خیبر میں یہودیوں کا سردار مرہب کس کے ہاتھوں مارا گیا؟
خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہ کیا دوں؟ دعائے خلیل نوید مسیحا کن کو کہا جاتا ہے؟ دعائے خلیل نوید مسیحا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل کس نے دیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی چچی شاعرہ تھیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعرہ تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی وقفہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ دور فطرت کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے اسلامک کویشچن ہیں جو انٹرویو میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، پوچھے گئے ہیں اسٹوڈنٹ سے، تو یہ آپ کو سارے کے سارے کویشچنز آنے چاہیے۔ انیشیل ٹیسٹ میں بھی یہ کویشچنز آتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرویو کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے نا انٹرویو کو اتنا سیریس نہیں لیتے، اور میکسیمم پھر اسٹوڈنٹ انٹرویو میں ہی فیل ہو جاتے ہیں، ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ انٹرویو کی سیریس نہیں لے رہے ہوتے۔ تو ایک تو اس حوالے سے آپ نے انٹرویو کے حوالے سے بہت زیادہ پریپریشن کرنی ہے، اور آپ نے اسے سیریس لینا ہے انٹرویو کو۔ انٹرویو اتنی محنت کی آپ نے، وربل نان وربل جو انٹیلیجنٹ ٹیسٹ ہیں وہ آپ نے پاس کیے ہیں، اکیڈیمک پورشن آپ نے کلیئر کیے ہے، میڈیکل آپ کا کلیئر ہوا ہے، فزیکل کلیئر ہوا ہے، آپ لاسٹ پورشن انٹرویو تک پہنچ گئے ہیں، تو انٹرویو کو سیریس لیں۔ انٹرویو کیسے سیریس لینا ہے اس حوالے سے میں دوبارہ آپ کو بتاتا چلوں۔ اس کی اچھی طریقے سے پریپریشن کریں انٹرویو کی۔ نمبر 1، آپ کا جو ڈریس ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ ڈریسنگ کے حوالے سے آپ نے سنجیدگی کا اظہار کرنا ہے۔ کل بھی مجھے ایک اسٹوڈنٹ ملا ہے اور بتا رہا تھا کہ سر میرا انٹرویو ہے، آج اس کا انٹرویو تھا، مجھے نہیں پتا کہ کیا اس کا رزلٹ ہے، اور شلوار قمیض اس نے پہنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا ویسٹ کوٹ ہے کہ نہیں ہے، تو ویسٹ کوٹ کے بغیر ہی انٹرویو پہ جا رہا تھا، اور نیچے اس نے سلیپر پہنے ہوئے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہی از ناٹ سیریس ریگارڈنگ انٹرویو۔ تو اگر اس طرح آپ کا ایٹیچیوڈ ہوگا، شلوار قمیض نیچے سلیپر، واش روم والے سلیپر پہن کے جائیں گے، تو آپ انٹرویور کو کوئی دشواری نہیں ہے، وہ آپ کو دیکھ کے ادھر سے کہے گا تشریف لے جائیں، کیونکہ آپ سیریس ہی نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے پریکٹس کریں، پینٹ شرٹ پہننے کی پریکٹس کریں۔ ٹھیک ہے گرمی ہے تو آپ کوٹ نہ پہنیں، ٹائی نہ لگائیں، لیکن پینٹ شرٹ پہنے، ویل پریسڈ ہونی چاہیے، نیچے شوز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور کٹنگ پراپر کٹنگ آپ کی ہو، ہیئر کٹ۔ ڈی خان میں میری اکیڈمی میں اسٹوڈنٹ تھا، راولپنڈی سے پہلے ادھر میری اکیڈمی تھی ڈی خان میں، تو ایک اسٹوڈنٹ، ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے، اس کی زلفیں رکھی ہوئی تھی بڑی بڑی، اس کو میں نے کئی دفعہ کہا کہ اس کو کاٹ دو بالوں کو، تو مجھے ایک ہی آنسر دیتا کہ سلیکٹ ہو گیا تو کاٹ دوں گا میں جب سلیکٹ ہو جاؤں گا۔ سلیکٹ کیسے ہوگا؟ سلیکٹ تو انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے، اتنی زلفوں کے ساتھ آپ جائیں گے تو کیسے سلیکشن ہوگی؟ تو وہی بنا نہیں، اس نے بات مانی، ریجیکٹ ہو گیا، انٹرویو میں رہ گیا تھا۔ بالوں کی کٹنگ صحیح، آپ نے فوجی بن کے جانا ہے، بنا بنایا افسر چاہیے انہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسپارک آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ یہ اندر یہ کوالٹیز ہیں آفیسر بننے کی، کمانڈ کی کوالٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آواز، ٹون جو آواز کی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے بولنے کا جو اسٹائل ہے فوجیوں والا ہونا چاہیے۔ انٹروڈکشن اسپیشلی جب کرواتے ہیں آپ لوگ، تو انٹروڈکشن میں ضرور آپ رسپیکٹ دیں، سینئر کو سر کہیں آپ، ٹھیک ہے۔ انٹروڈکشن شارٹ کٹ ٹو دی پوائنٹ اچھا انگلش میں یاد کریں، پریپریشن نہیں ہے تو پریپریشن کریں، پریپریشن کے بغیر بالکل نہیں جانا انٹرویو پہ۔ اچھی طریقے سے پریپریشن کرو گے تو انشاءاللہ انٹرویو آپ کا کلیئر ہوگا۔ اس کے بعد یہ کیسے انٹر ہونا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، بیٹھنے کا اسٹائل، انٹر ہونے کا اسٹائل، اور آفس سے جانے کا بات چیت کا اسٹائل، آواز کی ٹون، آئی کانٹیکٹ، ڈریسنگ، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں انٹرویو میں۔ اگر آپ سیریس ہیں، واقعی آرمی جوائن کرنا چاہتے ہیں، ایئر فورس جوائن کرنا چاہتے ہیں، نیوی جوائن کرنا چاہتے ہیں، فورسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، انٹرویو کی پریکٹس کریں۔
اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ ابھی 147 پی ایم اے لانگ کورس کی پریپریشن کر رہے ہیں، اسپیشلی ان کو میں یہ کہوں گا کہ نوٹس نئے تیار ہو چکے ہیں 147 کے، تو آپ ضرور منگوائیں. اس نمبر پہ کال کریں 03239161 پہ رابطہ کریں میرے سے، اور یہ نوٹس آپ جلد از جلد منگوائیں. اس میں وربل، نان وربل اور اکیڈیمک پورشن کے کافی کویشچنز ہیں جو انشاءاللہ آپ کو ٹیسٹ جو ہے نا اس سے آپ کو ایزیلی پاس ہو جائے گا ٹیسٹ، انیشیل ٹیسٹ. اور جو اسٹوڈنٹ ابھی ISSB کے لیے جا رہے ہیں تو ISSB کے جو نوٹس ہیں پریپریشن کریں، نوٹس منگوائیں میرے سے تاکہ آپ ادھر جائیں تو آپ کانفیڈنس سے جائیں. اس کے علاوہ جو میرا نمبر ہے واٹس ایپ، اسی نمبر پہ بنا ہوا ہے 03239161 واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کریں، اور جو ٹاپکس میں دیتا ہوں ڈسکشنز کے لیے تو اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیا کریں. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مائی ایم آف لائف. مائی ایم آف لائف، اس پہ آپ بولیں، اچھے طریقے سے بولنا آنا چاہیے آپ کو، گفتگو کا انداز اچھا ہونا چاہیے اور لکھنا بھی آنا چاہیے. ایسے اگر آپ سے لکھواتے ہیں تو اگر آپ بول سکتے ہیں تو لکھ بھی لیں گے. اس ٹاپک پہ 2 سے 3 منٹ کی ویڈیو بنائیں اور میرے اسی نمبر پہ آپ واٹس ایپ کریں، پھر میں چیک کروں گا اور اچھی ویڈیوز کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم جنٹلمین، مائی نیم از شادب راجپوت. آئی ایم فرام ٹنڈوالم ڈسٹرکٹ سانگڑ. سو جنٹلمین، آج میں اپنے ہر دل عزیز ٹیچر سر عمران کی نصیحت پر ایک موضوع پر اپنے اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کراچی صوبہ بننا چاہیے یا پھر نہیں. سو جنٹلمین، ایز یو نو ڈیٹ پاکستان ابھی بہت سے مسائل سے درپیش ہے اور پاکستان میں بہت سا خسارہ ہے ابھی، اور پاکستان کووڈ-19 کا شکار ہے سب سے بڑی بات. اور اس صورت میں ہم لوگ یہ طریقے چلائیں کہ کراچی صوبہ بننا چاہیے، اس طریقے سے طریقے چلائیں. اچھا، کراچی صوبہ اگر بن بھی جائے تو جو عام لوگ ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو تحریکیں یہ چلا رہے ہیں انہیں خود نہیں پتہ کہ اگر کراچی صوبہ بن جاتا ہے تو انہیں کیا فائدہ ہوگا، ایک عام بندے کو کیا فائدہ ہوگا. صرف اور صرف ہمارے فنڈز بڑھیں گے، ہماری کرپشن بڑھے گی، اور جو ہمارے جو لیڈرز ہیں ان میں اضافہ ہوگا، اور جو بلیک منی کما رہے ہیں ان میں اضافہ ہوگا، جس سے ہمارا ملک اور ڈاؤن ہو سکتا ہے. تو جنٹلمین، ابھی ہماری جو ملک کی صورت ایسی نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ کراچی کو صوبہ بنائیں. اور اگر کراچی صوبہ بن جاتا ہے، سب سے بڑی بات، سب سے اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ کراچی میں جو مہاجر رہتے ہیں اور جو سندھ کے جو سندھی ہیں ان کے درمیان فساد برپا ہوگا، جھگڑے ہوں گے، اور یہ لوگ آپس میں فساد برپا کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے بنائیں گے، اور جس کی وجہ سے اس ملک کو نقصان ہوگا، اس ملک کی معیشت کو نقصان ہوگا، اور ہر جگہ خون بہہ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کراچی صوبہ بن گیا تو یہ صورت حال پیدا ہو سکتی ہے. سو جنٹلمین، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا، اور اگر یہ چیز ہوتا ہے تو میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں، کیونکہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور کراچی وہ واحد شہر ہے جہاں پر معیشت کا چلنا بہت لازمی ہے، اور معیشت کی وجہ سے ہمارا ملک چل رہا ہے. ابھی اگر ہم لوگ کراچی کو صوبہ بنانے کی کریں تو پورے پاکستان کو نقصان ہوگا، اور فساد برپا ہوں گے، لوگوں میں جھگڑے ہوں گے، اور جس کی وجہ سے خون کی ہولیاں یہاں پر رنگ سکتی ہیں. سو جنٹلمین، ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا ہوگا، اور کراچی صوبہ بننے کے میں بالکل خلاف ہوں، اور اگر یہ چیز بنتی ہے تو ہمیں بہت سا نقصان ہوگا. سو جنٹلمین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے تحریکیں چل رہی ہیں، اور لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر کراچی صوبہ بن جاتا ہے تو عام لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا. جو تحریکیں چلا رہے ہیں انہیں خود نہیں پتا کہ اگر کراچی صوبہ بن جاتا ہے تو انہیں کیا فائدہ ہوگا. ان کا بس مقصد یہی ہے کہ کراچی صوبہ بننا چاہیے. کراچی صوبہ بننے سے آپ عام لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، بس صرف اور صرف کرپشن بڑھے گی اور ملک کے جو مسائل ہیں وہ بڑھیں گے. جنٹلمین، یہ میرا آج کا ٹاپک تھا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.